اللہ عنہ امام کے بارے میں فرماتے ہیں جو لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہو، اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ اپنے پیچھے موجود کسی شخص کا ہاتھ تھام کر اسے آگے بڑھا دے، مؤذن کو یا جو نماز پڑھانے کے قابل ہو۔ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اپنا کسی کو جانشین خلیفہ بنائے، نماز پڑھانے کے لیے، مابقی نماز ادا کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے کسی شخص کا ہاتھ تھام کر اسے آگے بڑھا دے، اور وہ دوسرا شخص لوگوں کو باقی نماز پڑھا دے۔ امام جہاں سے چھوڑا تھا یہ وہاں سے نماز کو پڑھائے۔ وہ امام جائے گا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو کرے گا اور پھر واپس آئے گا۔ اگر پہلا امام دوسرے امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس کی اقتداء میں نماز ادا کر لے گا، یعنی امام کے وضو کر کے آنے تک اگر جماعت باقی ہے، نماز چل رہی ہو تو یہ امام شامل ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوا، یعنی وضو کر کے آنے تک اگر نماز ہو جائے تو جتنی نماز باقی رہ گئی تھی امام کی، جتنی رکعتیں چھوٹ گئی تھی وہ انہیں ادا کر لے گا۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ امام کے بارے میں فرماتے ہیں جس کا وضو ٹوٹ جائے، اگر وہ کسی ایسے شخص کو آگے کرے جس نے نماز کا ابتدائی حصہ نہیں پایا تھا تو دوسرا امام لوگوں کو باقی کی نماز پڑھا دے، پھر اس شخص کو آگے کرے جس نے نماز کا ابتدائی حصہ پایا تھا تو وہ ان لوگوں کو سلام پھیرے گا، یعنی ان لوگوں کے لیے سلام پھیرے گا، ان لوگوں کی نماز مکمل کرے گا، اور وہ امام جس سے پہلے آگے کیا تھا اپنی بقیہ نماز پوری کر کے پہلے والا امام وضو کر کے باقی جو نماز رہ گئی تھی اسے ادا کر لے گا۔ یعنی یہاں یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ مصلیوں میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ابتدائی نماز سے نماز میں شریک ہوتے ہیں، اور کچھ مصلی وہ ہوتے ہیں جن کی ایک یا دو رکعت چھوٹ گئی ہو، ان کو فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں لاحق کہتے ہیں، یعنی ان کو سابق کہتے ہیں جن کی کچھ رکعت چھوٹ گئی ہو۔ مدرک جو مکمل نماز میں شریک ہو، سابق جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، اور لاحق جو ابتدائی نماز میں شریک تھا لیکن وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے پھر وہ وضو کے لیے چلا گیا تو جس کی وجہ سے اس کو کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں۔ اب یہاں یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر امام وضو ٹوٹنے کی صورت میں ایک ایسے شخص کو آگے بڑھا دے نماز پڑھانے کے لیے جو ابتدا سے نماز میں شریک نہیں تھا، جس کی پہلی یا دوسری رکعت چھوٹ گئی تھی، تو کیا اس طرح اس کو آگے بڑھانا درست ہے؟ ہاں، اس کو آگے بڑھانا درست ہے۔ البتہ وہ شخص جس کی ایک یا دو رکعتیں چھوٹ گئی تھی وہ امامت کرے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا، پھر وہ ایک ایسے شخص کو آگے بڑھائے گا جو شروع سے نماز میں شریک تھا، امام کی ابتدائی رکعت سے جو نماز میں شامل تھا، جس کو مدرک کہتے ہیں، جو مکمل نماز میں شریک تھا، اس کو آگے بڑھائے گا۔ وہ شخص سلام پھیرے گا اور مقتدیوں کی نماز اس طرح پوری ہوگی۔ پھر یہ شخص جس کی ایک یا دو رکعتیں چھوٹ گئی تھی وہ پیچھے آ کر اپنی ایک یا دو رکعت مابقی جو رکعتیں اس کی چھوٹ گئی تھیں ان کو ادا کرے گا۔ پھر امام جب وضو کر کے آئے گا اور امام کے ذمے جو رکعتیں رہ گئی تھی وہ ان رکعتوں کو ادا کرے گا۔ حدیث نمبر 115 حدث